4 سال میں پہلے سال ہی فقر ختم ہو گیا. کیسے ختم ہوا؟ جس دن حکومت میں آئے اسی دن جتنے کرپٹ وزراء تھے، والی تھے، ان سب کو بے یک قلم اٹھا دیا، عزل کر دیا. امیر المومنین نہ فقط کوئی ٹیکس نہیں لگایا بلکہ جو نہیں کما سکتا تھا اسے خرچ اور نفقہ بیت المال سے ملتا تھا. اس میں کوئی نہیں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ایک نصرانی جب بھیک مانگ رہا تھا تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ ما ہاذا، یہ نہیں کہا من ہاذا، یہ کون ہے نہیں کہا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میری مملکت میں کوئی فقیر ہو جائے اور بھیک مانگنے پہ آ جائے. وہ کہتے ہیں جی صحابہ بھی بڑے پیسے والے تھے، اور صحابہ کی دولت کتنی تھی؟ اس کی اتنی دولت تھی کہ جب وہ مرا تو اس کے ورثہ میں سونے چاندی کے پہاڑ تھے، کلہاڑے سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ اتنی دولت ان کے پاس آئی کہاں سے تھی؟ تھی اتنی دولت، لیکن ان کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ منی ٹریل اگر مانگ لیا جائے تو پھر یہ رضی اللہ نہیں رہیں گے. اتنی شدید عدل کے باوجود اور اتنی عظیم رفاہ کے باوجود لوگ کیوں علی کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ طلحہ و زبیر آئے، بیت المال سے تقسیم ہو رہا ہے، سب کو 3-3 دینار مل رہا تھا، انہیں بھی 3-3 دینار دیا. تقسیم کرنے والے عمار ہیں. یہ طلحہ و زبیر اسے کہتے ہیں کہ یہ تیرا فیصلہ ہے یا تیرے مولا کا فیصلہ ہے؟ زمین اپنی خیرات نہیں اگل رہی ہے، ذاقت الارض. جب امام کا ظہور ہوگا، امام کی حکومت ہوگی تو پھر زمین و آسمان سے خیرات کا نزول ہوگا. کہ انہوں نے 25 سال حکومت کی اور امیر المومنین نے صبر کیا، خانہ نشین رہے 25 سال. امیر المومنین جب حکومت میں آئے تو یہ 25 منٹ بھی نہیں رہ سکے، انہوں نے عورتوں کو بھی بازار میں نکال دیا. امیر المومنین رات کی تاریکی میں، کسی نے پوچھا تھا، شام والے نے پوچھا تھا کسی علی کے صحابی سے، اس کے بارے میں بتاؤ تھا، اور رات کی تاریکی میں محراب عبادت میں گریا کرتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے. کس سے بات کرتا ہوگا رات کی تاریکی میں امیر المومنین؟ کس سے بات کرتے ہوں گے؟ خدا سے، دنیا سے. رات کی تاریکی میں دنیا سے. غری غیری، اے دنیا جاؤ کسی اور کو دھوکا دو، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں. دیکھیں ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا سو گئی ہے امیر المومنین دنیا سے گفتگو کرتے ہوں گے. دنیا سے گفتگو ہے. یہ دنیا کی حقیقت اگر سامنے ہو کہ یار اس سے تو عشق نہیں کیا جا سکتا، دل اس کو نہیں دیا جا سکتا، اس سے زیادہ بے وفا کوئی چیز ہے ہی نہیں، معاملات حل ہو جائیں گے. علی نے جو حکومت کی ہے اور جو عدل و انصاف قائم کیا ہے، اس نے پہلا کام کیا کیا ہے؟ آپ کے کانسیپٹ کلیئر کیے ہیں. میں روایت پیش کرتا ہوں. اللہ ہی، میرے پاس واقعی وقت نہیں ہے. علی جب وہ اللہ کہے تو اسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کا وہ اللہ کہنا اور ہے، آپ کا عباس کے علم کی قسم کہنا اور ہے، لیکن اگر حسین کہے عباس کے علم کی قسم، فرق ہے یا نہیں ہے؟ آپ اللہ کی قسم کہیں اور ہے، امیر المومنین کہے واللہ اور ہے. نہیں وقت ہے، کیا کروں. لو اعطیت اقالیم السبعہ، اگر مجھے 7 آسمانوں میں جو کچھ ہے، تم دنیا کی باتیں کر رہے ہو نا، میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں کیا ہے، مجھے یہ سب کچھ دے دیا جائے. کس لیے؟ علی ان اعصی اللہ فی نملہ، 7 آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ علی کو دے دو تاکہ علی اس چونٹی کے منہ سے ایک دانہ چھین لے. آج کل انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، یتیموں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں. علی کیا فرما رہے ہیں؟ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں. یہ حرام ہے، چونٹی کے منہ سے ایک نوالا چھیننا حرام ہے. نہیں، یہ کیا ہے اس میں قیمت بتا رہے ہیں کہ اتنا بھی اگر کرنا پڑے مقابل میں کیا ملے گے؟ پوری کائنات. ٹھیک ہے، علی یہ کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ ان دنیاکم عندی لاحون من ورقۃ فی فم جرادہ، اس لیے کہ تمہاری دنیا کی حقیقت کیا ہے؟
تمہاری دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ٹڈی ہے، اس کے منہ میں ایک پتا ہے جسے اس نے چبا رکھا ہے. یہ تمہاری دنیا کی قیمت ہے. اگر تمہیں کہیں کہ اس پتے کو جسے اس نے چبا رکھا ہے اور اس نے اسے گندا کر رکھا ہے، تم اسے اٹھاؤ اور کھاؤ، لوگے تم اسے ہاتھ لگاؤ، بغیر گلوز کے شاید ہاتھ بھی نہ لگاؤ. تمہاری دنیا کی قیمت یہ ہے. تمہاری دنیا کی یہ قیمت ہے، اور تمہارے دنیا کی حکومت کی قیمت علی کی جوتی سے بھی کم ہے. اگر علی کا حق تھا تو علی نے چھین کیوں نہیں لیا؟ حق تو تھا، لیکن علی کی نظر میں جوتی سے بھی کمتر تھا. سمجھ میں آ رہی بات ہے جی؟ اچھا، اگر یہاں جنگ نہیں کی تو صفین اور جمل میں کیوں جنگ کی؟ یہ سوال بھی ہے نا. یہی کہا ہے کہ تمہاری جو حکومت ہے، تمہاری حکومت ہے، علی کی حکومت نہیں. دو فرق ہے، ایک علی کی حکومت ہے اور ایک تمہاری حکومت ہے. جو حکومت تمہاری ہے، مجھ سے پہلے والوں کی ہے، اس کی قیمت میری جوتی سے بھی کم ہے. لیکن جو علی کی حکومت ہے اس کی قیمت عرش سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ علی کی حکومت حق کے قیام کے لیے ہے اور تمہاری حکومت اپنے مادی منافع حاصل کرنے کے لیے. کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اچھا، اسی میں جب پوچھا ابن عباس نے کہ ابن عباس سے امیر المومنین نے پوچھا نا اس جوتے کی قیمت کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اگر امیر المومنین آپ سے کہیں کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے، آپ کیا قیمت لگائیں گے؟ جی، جس جوتے کو یہ شرف حاصل ہو کہ اس میں علی نے پاؤں رکھا ہو، اور اس جوتے کو جسے علی نے اپنے ابھی ہاتھوں میں لے رکھا ہو، ہمارے لیے تو وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ابھی ہم میں سے کسی کے کوئی ایسا جوتا ہوگا جسے اگر پھینک دیا جائے تو کوئی نہ اٹھائے؟ جی، جس کے سب سے بھی پھٹا پرانا جوتا ہوگا اسے بھی ابھی آپ باہر رکھیں، کوئی نہ کوئی لے جائے گا، اس کی بھی قیمت ہے، خوشی خوشی لے جائے گا. جی، کون ہے جو اپنے جوتے کی قیمت پوچھ رہا ہے؟ امیر المومنین، خلیفہ وقت. کہاں ہیں؟ جنگ میں. نماز کے لیے تو چلے کوئی سا بھی جوتا پہن کے آ سکتے نا، جنگ میں جب آئیں تو پھر جوتا ٹھیک ہوگا، ایسا ہوگا جس میں جنگ ہو سکتی ہو. وہ بھی اگر باہر پھینک دیا جائے تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس وقت معاشی اتنی خوشحالی ہے مملکت علی میں کہ کوئی فقیر ہے ہی نہیں. کون اٹھاتا ہے پھینکا؟ وہ جوتا فقیر اٹھاتا ہے. فقیر کوئی ہے ہی نہیں. فقیر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ علی کا حکمرانی ہے. علی کی حکمرانی میں کوئی فقیر نہیں ہے. 4 سال میں پہلے سال ہی فقر ختم ہو گیا. کیسے ختم ہوا؟ جس دن حکومت میں آئے اسی دن جتنے کرپٹ وزراء تھے، والی تھے، ان سب کو بے یہ قلم اٹھا دیا، عزل کر دیا. لوگوں نے کیا کہا؟ علی یہ سیاست نہیں ہے. سیاست کیا ہے؟ کچھ دن رہنے دو، کچھ دن ان کو رہنے دو. اگر یہ کچھ دن رہیں گے تو آپ اپنی حکومت کو مضبوط کر لیجئے گا. مضبوط ہو جائے حکومت، اس کے بعد ایک کر کے انہیں عزل کرتے چلے جائیں. لیکن امیر المومنین نے ایک دن بھی کسی ایک بھی خائن کو رہنے نہیں دیا. سمپل ہے. آج جو آپ کی حکومتیں مختلف بدل رہی، چہرے بدل کے آ رہے ہیں، چیزیں ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہیں. کیوں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں؟ وہ اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے 4-5 چوروں کو 4-5 ہزار یا پتہ نہیں لاکھ چور، پتہ نہیں کتنے چور ان کے آگے ہوتے، انہیں برداشت کرتے ہیں کہ چلو یار جب تک ہم مضبوط ہو جائیں تب تک تم کرو جو کرنا ہے، فی الحال ہم نے مضبوط ہونا ہے. اس کے بعد جو بہت بڑا کام کیا امیر المومنین، ابھی فگر مجھے یاد نہیں، 4000 درہم ہے میرا خیال. فگر ہو سکتا ہے تھوڑا سا 4000 ہو یا 5000 ہو، 99% 4000 ہے. 4000 درہم آپ رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا نفقہ ہے. اس سے اوپر کی کوئی اماؤنٹ آپ نہیں رکھ سکتے. ابھی اگر کل پرسوں مجھے وقت ملا تو میں اسلام کا اقتصادی نظام بیان کروں گا. آپ بور ہوں گے نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اور جو باقی اقتصادی نظام انہیں بیان کروں گا. جو پریکٹیکل اقتصادی نظام وہ صرف اسلام کا ہے. آپ نے فرمایا 4000 دینار تمہارا خرچہ ہے، یہ تم رکھ سکتے ہو بینک میں، کوئی مسئلہ نہیں. اس سے اوپر کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہو سکتی. مالک ہو سکتے نہیں ہو سکتے،
4,000 سے زیادہ کے مالک ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے. بینک میں نہیں رکھ سکتے, خزانے میں نہیں رکھ سکتے, پھر کیا کریں؟ جی مارکیٹ میں لے کے آؤ. آج اگر یہ سارا پیسہ جو امیروں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے, دبا کے رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں اس سے اپنی لگژریز کی کیا کیا چیزیں خریدتے ہیں, وہ سب اگر مارکیٹ میں آ جائے, غربت کتنے دن میں ختم ہوگی؟ 1 گھنٹے میں. یہ قانون آئے کہ آپ اپنا خرچہ رکھ سکتے ہیں, آج کل کے حساب سے کہیں 1 لاکھ روپے رکھ سکتے ہیں, 1 کروڑ روپے رکھ سکتے ہیں, باقی سارا پیسہ آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا, مارکیٹ میں لانا ہوگا, کام کرنا ہوگا. زمین آپ جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں, لیکن زمین کو آباد کرنا ہوگا. یہ جو غیر آباد زمینیں نہیں کہتے یہ میری ہے. کیوں بھائی آپ کی کیسے ہیں؟ ہمارے باپ دادا سے ہیں. باپ دادا سے آپ کی کیسے ہیں؟ انگریز دے گئے تھے, انگریزوں کی اپنی نہیں تھی یہ زمین, وہ آپ کے باپ دادا کو دے گئے تھے, تو آپ کی کیسے ہوئی؟ کبھی سوچے؟ ہم ابھی بھی عزت کرتے نہیں, لینڈ لارڈ ہے. کیا کہاں سے لینڈ لارڈ ہے؟ ان کی ہے ہی نہیں یہ زمین. بھائی آپ کوئی زمین نہیں رکھ سکتے, صرف اتنی رکھ سکتے ہیں جتنی آپ آباد کر سکتے ہیں. آباد کریں گے, کام کریں گے, لوگ کام کریں گے نا, لوگوں کو روزگار ملے گا, رزق ملے گا. یا خود گھر بناؤ یا لوگوں کو دے دو, لوگ آ کے اس پہ گھر بنائیں. علی کی طرف سے حکمران, کوئی ٹیکس نہیں ہے, ٹیکس فری. زکوٰۃ اور خمس کی بات نہیں کر رہا, یہ زکوٰۃ اور خمس کے علاوہ ٹیکس لیتے ہیں نا آپ سے. جی یہ کہ الیکٹرک کتنا لے رہی ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ہم سے کہا کیا جاتا ہے ہم ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں تاکہ ملک ترقی کرے. ملک ترقی کے لیے ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگوں کو لا رہے ہیں. ملک ترقی کرتا ہے یا تنزل کرتا ہے؟ یہ ٹیکس لگا کے جو پیسے کلیکٹ کرتے ہیں یہ پھر اشرافیہ کے تجوریوں میں چلے جاتے ہیں, عوام پہ تو نہیں لگتے. امیر المومنین نہ فقط کوئی ٹیکس نہیں لگایا, بلکہ جو نہیں کما سکتا تھا اسے خرچ اور نفقہ بیت المال سے ملتا تھا. اس میں کوئی نہیں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ایک نصرانی جب بھیک مانگ رہا تھا تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ ما ہاذا, یہ نہیں کہا من ہاذا, یہ کون ہے نہیں کہا, فرمایا یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے میری مملکت میں کوئی فقیر ہو جائے اور بھیک مانگنے پہ آ جائے. جواب کیا دیا انہوں نے؟ نصرانی ہے, نصرانی ہے. میں نے کب پوچھا کون ہے کہ تم کو مسلمان ہے یا نصرانی ہے؟ اس کا بھی, اس نصرانی کا بھی بیت المال سے وظیفہ لگا. آج کل اگر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہو, کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اور کچھ مولانا صاحبان نے ابھی بزنس شروع کیا ہے, آپ کے شہر والوں نے بھی شروع کیا ہوا. وہ کہتے ہیں جی صحابہ بھی بڑے پیسے والے تھے, اور صحابہ کی دولت کتنی تھی؟ اس کی اتنی دولت تھی کہ جب وہ مرا تو اس کے ورثہ میں سونے چاندی کے پہاڑ تھے, کلہاڑے سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیے. فلانی کا جب تجارت کا لشکر قافلہ آتا تھا تو اس میں 1000 اونٹ ہوا کرتے تھے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ اتنی دولت ان کے پاس آئی کہاں سے تھی اتنی دولت, لیکن ان کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ منی ٹریل اگر مانگ لیا جائے تو پھر یہ رضی اللہ نہیں رہیں گے. اتنی شدید عدل کے باوجود اور اتنی عظیم رفاہ کے باوجود لوگ کیوں علی کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ اشرافیہ کو تکلیف تھی, لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے نا, لوگ نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں, اور اگر لوگوں کو نکالنا چاہیں تو نکل آتے ہیں, نہیں نکل آتے. ٹھیک ہے, بہت فرق ہے نا. لوگ نکلنا چاہیں تو نہیں نکل سکتے, لوگوں کو نکالا جائے تو بڑے بڑے جلسے ہو جاتے. اب تو یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. طلحہ و زبیر آئے, بیت المال سے تقسیم ہو رہا ہے, سب کو 3-3 دینار مل رہا تھا, انہیں بھی 3-3 دینار دیا. تقسیم کرنے والے عمار ہیں. یہ طلحہ و زبیر اس سے کہتے ہیں کہ یہ تیرا فیصلہ ہے یا تیرے مولا کا فیصلہ ہے؟ یہ ان کو بھی 3-3 دینار اور ہمیں بھی 3-3 دینار. عمار نے کہا میرے مولا کا فیصلہ ہے. یہ آگے امیر المومنین کے پاس کہ ہمیں تو پہلے بہت ملتا تھا, جو ہمیں پہلے ملتا تھا جتنا ملتا تھا ابھی بھی ہمیں
اتنا ہی ملنا چاہیے. ہمیں سب کے برابر کیسے دیا جا رہا ہے؟ یہ جو اشرافیہ ہے، مراعات یافتہ طبقہ ہے، یہ مر جاتا ہے اگر انہیں لوگوں کے برابر بٹھا دیا جائے. ہمیں تو پہلے والے بہت دیتے تھے. امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول خدا برابر دیتے تھے یا زیادہ دیتے تھے؟ رسول خدا کیا کرتے تھے؟ وہ تو برابر دیتے تھے. اب نفس رسول خدا برابر دے گا یا دوسروں کی طرح دے گا؟ اچھا پھر ہمیں اجازت دیں، ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں. یہ جو ساری مشکلات آپ کو پیش کی جاتی ہیں، یا لوگ جو ناخوش تھے، والد معظم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے 25 سال حکومت کی اور امیر المومنین نے صبر کیا، خانہ نشین رہے. 25 سال امیر المومنین جب حکومت میں آئے تو یہ 25 منٹ بھی نہیں رہ سکے، انہوں نے عورتوں کو بھی بازار میں نکال دیا. کتنا عظیم ہے علی، کتنا صابر ہے علی. اتنی خوبصورت حکومت. یہ حکومت یہ نہیں کہ اب ہو گئی اب ہم کیا کریں، تاریخ کا حصہ ہے. نہیں، یہ حکومت تکرار ہونے والی ہے. یہ حکومت پھر آنے والی ہے. کس کی ہوگی؟ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف. ابھی یہ دور چل رہا ہے جب امام کا ظہور نہیں ہے، تو ابھی آسمان میں اپنی خیرات کو روک رکھا ہے. منعت السماء، زمین اپنی خیرات نہیں اگل رہی ہے. ضاقت الارض. جب امام کا ظہور ہوگا، امام کی حکومت ہوگی، تو پھر زمین و آسمان سے خیرات کا نزول ہوگا. عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا. یہ بہت کم ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. وقت کم ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیان کریں. سلوات پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ پالیسیز بنا دیں اور امپلیمنٹ کرنے والے پھر اس میں مزید تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے نیب بنائی، نیب والوں نے اور کرپشن کرنا شروع کر دی. آپ کوئی اور فورس بنائیں تو وہ فورس اور پھر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے. یہاں امیر المومنین نے یہ قانون جو بنایا کہ اتنا پیسہ رکھ سکتے ہو، باقی پیسہ بازار میں آئے گا. اور اگر وہ بازار میں نہ آیا اور کوئی ذخیرہ اندوزی، اس زمانے میں ذخیرہ اندوزی ہوتا تھا، تو وہ مال پھر ضبط ہو جاتا تھا، لے کر تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور خود امیر المومنین اور شرطۃ الخمیس جو فورس تھی، یہ جتنی فورس ہوتی ہے، نیچے کرپشن اس لیے ہوتی ہے کہ جو اوپر ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے. اگر اوپر والا ٹھیک ہو تو نیچے بھی سب ٹھیک ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا باقی تمام اجتماعات میں اور مجلس اعضاء میں فرق کیا ہوتا ہے. یہاں بھی تو والنٹیئرز کھڑے ہوتے ہیں، انہیں بھی تو سیدھا کرنا ہوتا ہے، راستہ دکھانا ہوتا ہے، تنظیم میں نظم میں لانا ہوتا ہے. لیکن یہ اخلاق سے کرتے ہیں، باقیوں میں اخلاق نہیں ہوتا. فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ حسین کے رضاکار ہیں، وہ سرکار کے رضاکار. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.